آج میں آپ کے ساتھ قرآن کی ایک ایسی کہانی شیئر کرنے جا رہا ہوں جو نہ صرف عجیب و غریب ہے بلکہ اس میں ایمان افروز سبق بھی پوشیدہ ہے۔ یہ کہانی سورۃ بقرہ میں بیان ہوئی اور اس میں ایک گائے کا ذکر ہے جس کی وجہ سے اس سورت کا نام ہی بقرہ یعنی گائے رکھ دیا گیا۔ یہ محض ایک جانور کی کہانی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، فرما برداری کی اہمیت اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کی عظیم تعلیم ہے۔ سورۃ بقرہ قرآن مجید کی دوسری اور سب سے لمبی سورت ہے۔ اس میں 286 آیات ہیں۔ یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور اس میں ایمان، عبادت، قانون، خاندان، معاشرہ اور پچھلے امتوں کی کہانیوں پر مشتمل جامع ہدایت موجود ہے۔ سورۃ بقرہ میں آیت الکرسی آیت 255 بھی شامل ہے جو قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے۔ اس کے علاوہ آخری 2 آیات بھی انتہائی فضیلت والی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، بلا شبہ شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جہاں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہانی کے پس منظر پر اور بنی اسرائیل میں ایک قتل کے واقعے پر۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کی قوم میں پیش آیا۔ اس قوم میں ایک مالدار آدمی تھا جس کے پاس بہت زیادہ دولت تھی، لیکن اس کا کوئی وارث نہ تھا سوائے اس کے بھتیجے کے۔ اس مالدار شخص کا بھتیجا غریب تھا اور اسے معلوم تھا کہ اگر اس کا چچا فوت ہو جائے تو ساری دولت اسے مل جائے گی۔ لالچ نے اسے اندھا کر دیا اور اس نے ایک ایسی سازش رچائی۔ ایک رات بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر دیا اور اس کی لاش ایک دوسرے محل میں لا کر پھینک دی۔ صبح ہوتے ہی اس نے شور مچایا کہ کسی نے میرے چچا کو قتل کر دیا۔ ابن ابی حاتم اور عبیدہ سلیمانی سے روایت کی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک کمزور آدمی تھا جس کے پاس بہت زیادہ دولت تھی، صرف اس کا بھتیجا وارث تھا۔ چنانچہ اس بھتیجے نے اسے قتل کر دیا اور رات کو اس کی لاش اٹھا کر کسی اور شخص کے دروازے پر رکھ دی۔ اگلی صبح بھتیجا بدلے کی چیخیں مار رہا تھا اور لوگ تقریباً لڑنے کو تیار ہو کے پورے محل میں افراتفری پھیل گئی۔ لوگ ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے۔ بالآخر یہ معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دریافت فرمایا کہ قاتل کو کیسے پکڑا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ ان سے کہو کہ ایک گائے ذبح کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی تو بنی اسرائیل نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ ایک مردہ آدمی اور گائے ذبح کرنے کا کیا تعلق؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ حدیث شریف میں سبق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر بنی اسرائیل نے کوئی بھی گائے لے کر ذبح کر دی ہوتی تو ان کا مقصد پورا ہو جاتا، لیکن جتنے زیادہ سوال پوچھے معاملہ اتنا ہی سخت ہوتا چلا گیا۔ بنی اسرائیل نے سوال پر سوال کرنا شروع کر دیا۔ وہ در حقیقت مسئلے کو ٹالنا چاہتے تھے کیونکہ قاتل خود ان میں شامل تھا۔ پہلا سوال، یہ گائے کیسی ہو؟ جواب، وہ نہ بوڑھی ہو نہ جوان بلکہ درمیانی عمر کی ہو۔ دوسرا سوال، اس کا رنگ کیسا ہو؟ وہ گہرے پیلے رنگ کی ہو جو دیکھنے والوں کو خوش کرے۔ یہ دونوں سوالوں کا جواب سورۃ بقرہ کی 68 اور 59 آیت میں ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کی تفسیر پر۔ وہب بن منبع رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر آپ اس گائے کی کھال کو دیکھیں تو ایسا لگے گا کہ جیسے سورج کی کرنیں اس میں چمک رہی ہوں۔ اب بات کرتے ہیں تیسرے سوال پر، اور کوئی علامت بتائیے؟ جواب، وہ گائے ایسی ہو جسے کھیتی باڑی میں استعمال نہ کیا گیا ہو، نہ زمین جوتنے میں نہ پانی لگانے میں، وہ صحیح سلامت اور بے عیب ہو۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 71۔ اب بنی اسرائیل اس طرح کی گائے تلاش کرنے لگے۔ سارے علاقے میں صرف ایک گائے تھی جو ان تمام اوصاف پر پورا اترتی تھی۔ یہ گائے ایک یتیم لڑکے کے پاس تھی۔ یہ لڑکا ایک نہایت نیک اور متقی شخص کا بیٹا تھا۔ جب اس کے والد کی موت قریب آئی تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، میں اپنی بیوی، اپنے چھوٹے بیٹے اور اپنی اس گائے کے بچے کو تیری امانت میں رکھتا ہوں۔
اس نیک بندے نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس گائے کو جنگل میں چھوڑ آئیں اور اللہ کی امانت میں دے دے، کیونکہ وہ لوگوں پر اعتماد نہیں کر سکتے تھے۔ یہ یتیم لڑکا انتہائی نیک اور اپنی والدہ کا فرما بردار تھا۔ وہ روزانہ لکڑیاں اکٹھی کر کے بازار میں بیچتا اور آمدنی کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا تھا۔ ایک حصہ اللہ کی راہ میں، ایک حصہ اپنی ماں کو، ایک حصہ اپنے اوپر۔ رات کو بھی 3 حصے کرتا، ایک حصہ عبادت میں، ایک حصہ آرام میں، ایک حصہ اپنی ماں کی خدمت میں بیٹھا رہتا اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو۔ جب لڑکا جوان ہوا تو ماں نے اسے بتایا کہ تمہارے والد نے ایک گائے اللہ کی امانت میں چھوڑی تھی، آپ جنگل میں جاؤ اور یوں کہو، ہے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے رب، میرے والد کی امانت مجھے واپس دے دے۔ لڑکا جنگل میں گیا اور دل سے یہ دعا کی۔ اچانک جھاڑیوں سے وہی پیلے رنگ کی خوبصورت گائے نکلی اور لڑکے کے پاس آ کر کھڑی ہوگی۔ یہ گائے اتنی خوفناک تھی کہ کوئی اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا، لیکن اس نیک لڑکے کے لیے وہ بالکل سیدھی ہو گئی۔ گائے نے کہا، مجھ پر سوار ہو جاؤ، راستہ لمبا ہے۔ لیکن لڑکے نے کہا، نہیں، میری ماں نے کہا تھا گردن سے پکڑ کر لانا، اگر تم اپنی ماں کی بات نہ مانتے تو میں بھاگ جاتی، لیکن تم اپنی ماں کی بات مانتے ہو، اس لیے اب میں تمہارے قابو میں ہوں، اور جان لو تمہاری اس فرما برداری کی وجہ سے تمہارا مقام اتنا بلند ہے کہ تم پہاڑ کو حکم دو تو وہ چل پڑے گا۔ یہ کہانی ہمیں والدین کی اطاعت کی عظمت بھی سکھاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تیری موجودگی میں بڑھاپے کو پہنچے تو انہیں اف تک بھی نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا، بلکہ ادب و احترام کے ساتھ بات کرنا۔ حضرت معاویہ بن جامع سلمہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں اور آپ سے مشورہ لینے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے ساتھ رہو، کیونکہ جنت اس کے قدموں تلے ہے۔ یہ حدیث امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی صحیح سند کے ساتھ روایت کی۔ اس کی تصدیق امام حاکم اور امام زیبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور لوگوں کو بتا دو، جو شخص اپنے والدین کی اطاعت کرتا ہے اسے دنیا میں 3 انعامات ملتے ہیں، لمبی عمر، وسیع رزق اور دولت، فرما بردار اولاد، اور جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے اسے 3 سزائیں ملتی ہیں، کم عمر، رزق میں تنگی اور نافرمان اولاد۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے تو ان کی بوڑھی والدہ ان کے لیے دعا کرتی رہتی تھی۔ جب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور وہ اللہ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اب احتیاط سے بات کرو، اب تمہاری بوڑھی ماں کی دعائیں تمہارے پیچھے نہیں ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ نبی تک کو اپنی ماں کی دعاؤں سے فائدہ ہوتا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں سے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بوڑھا باپ بستر پر بیٹھا کھانس رہا تھا۔ ایک کوا آ کر کھڑکی پر بیٹھ گیا۔ باپ نے پوچھا، بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹے نے کہا، ابا یہ کوا ہے۔ تھوڑی دیر بعد پھر پوچھا، بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹا بھڑک گیا، ابا میں نے بتایا یہ کوا ہے۔ تیسری بار پھر پوچھا، اب بیٹا غصے سے بول اٹھا، میں نے آپ کو بتایا یہ کوا ہے۔ باپ نے آہستہ سے کہا، بیٹا تیرے بچپن میں تو نے مجھ سے یہ سوال 17 بار پوچھا تھا، ابا یہ کیا ہے؟ اور میں نے ہر بار تیرا چہرہ چوما اور پیار سے کہا، بیٹا یہ کوا ہے۔ میں نے تجھ سے 3 بار پوچھا اور تو چلا اٹھا۔ بنی اسرائیل کو جب یہ گائے مل گئی تو انہوں نے اس کی قیمت پوچھی۔ روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے اس یتیم لڑکے کو اتنا سونا دیا جتنا گائے کے وزن کے برابر تھا۔ عبیدہ اور مجاہد سمیت کئی علماء نے لکھا ہے، یہودیوں نے یہ گائے بہت بڑی رقم میں خریدی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نیک لڑکے اور اس کی والدہ کو انعام تھا۔ جب گائے ذبح کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کی لاش کو مارو۔
قرآن پاک میں آتا ہے۔ اور پھر ہم نے کہا اس گائے کا ایک ٹکڑا اس مقتول پر مارو، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 73۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ گائے کی دم کا ٹکڑا مارا گیا، بعض میں ران کی ہڈی اور بعض میں دل۔ جب وہ ٹکڑا مقتول کی لاش پر مارا گیا تو اللہ کی قدرت سے وہ زندہ ہو گیا، اس کی رگوں میں خون دوڑنے لگا اور اس نے اپنے قاتل کا نام لیا کہ میرے بھتیجے نے مجھے قتل کیا، اور پھر دوبارہ فوت ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد اسلامی قانون میں یہ اصول قائم ہو گیا، جو شخص کسی کو قتل کر کے اس کی میراث حاصل کرنا چاہے وہ میراث سے محروم رہے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت سے یہ قانون نافذ ہوا کہ قاتل کو مقتول کی میراث نہیں ملے گی۔ اگر یہ قانون نہ ہوتا تو لوگوں کے دلوں میں لالچ پیدا ہو جاتا اور وہ اپنے رشتہ داروں کو قتل کر کے ان کی دولت حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس نے ایسے قوانین بنائے جو معاشرے میں امن اور انصاف قائم رکھیں۔ اب بات کرتے ہیں سورۃ بقرہ کا نام بقرہ کیوں رکھا۔ اس سورت میں یہ حیرت انگیز واقعہ بیان ہوا ہے جس میں گائے کا کردار مرکزی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام البقرہ یعنی گائے رکھ دیا۔ تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سورت اس واقعے کی وجہ سے البقرہ کہلاتی ہے جو بنی اسرائیل میں پیش آیا تھا۔ حالانکہ اس سورت میں بہت سے موضوعات ہیں، لیکن یہ ایک خاص واقعہ اتنا اہم تھا کہ اللہ نے اسے سورت کی شناخت بنا دیا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ کہانی محض ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ہماری زندگیوں کا ایک عظیم سبق ہے۔ پہلا سبق، اللہ کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مردے کو زندہ کر کے سچ سامنے لا دیا۔ یہ قیامت کے دن کا منظر ہمارے سامنے لانے کے لیے تھا۔ جس اللہ نے آج زندہ کیا وہ قیامت کے دن بھی سب کو زندہ کرے گا۔ اور دوسرا سبق، والدین کی فرما برداری۔ اس یتیم لڑکے کو اللہ نے اس کی ماں کی فرما برداری کی وجہ سے اتنا عظیم مقام عطا کیا کہ اسے سونے کے برابر دولت مل گئی۔ آج ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنی چاہیے، ان کے ساتھ نرمی، محبت اور احترام سے پیش آنا چاہیے۔ تیسرا سبق، اللہ پر بھروسہ ہے۔ اس نیک آدمی نے اپنے بیٹے کو اللہ کی امانت میں دیا اور اللہ نے سنبھال لیا۔ جب ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو وہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ چوتھا سبق، سوال پوچھنا برا نہیں لیکن ٹال مٹول ٹھیک نہیں۔ بنی اسرائیل نے بار بار سوال پوچھ کر معاملے کو مشکل بنا دیا۔ آج ہمیں اللہ کے حکم پر فوری طور پر عمل کرنا چاہیے، نہ کہ ٹالنا چاہیے۔ پانچواں سبق، جرم چھپ نہیں سکتا۔ قاتل نے کتنی بھی چلاکی کی ہو لیکن اللہ نے سب کچھ ظاہر کر دیا۔ آج بھی کوئی اللہ سے کچھ نہیں چھپا سکتا۔ آج کا آخری پیغام، آج سے ہی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا آغاز کریں، ان کے ساتھ نرمی سے بات کریں، ان کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، ان کے لیے دعا کریں۔ قرآن کریم کی آخری نصیحت، اور اپنے رب کے حضور عاجزی سے عرض کرو، اے میرے رب، جس طرح انہوں نے بچپن میں محبت سے میری پرورش کی تو بھی ان پر رحم فرما۔ پیارے دوستو، اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی تو اسے اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور خاندان والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔